Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my channel and today's 30th episode of Horror Stories. اور آج کی یہ جو کہانی ہے اس کو یہاں پر ختم کرنے کے بعد یہ سیریز کو ابھی کے لیے میں یہیں پہ پاز کر دوں گی and I'm gonna start the second series named as کالا جادو. کالا جادو کی 10 ایپیسوڈز ہوں گی جس کے اندر ساری کہانیاں کالے جادو سے ریلیٹڈ ہوں گی اور وہ 10 کہانیاں کمپلیٹ ہونے کے بعد یہی والی سیریز دوبارہ سے یہیں سے کنٹینیو ہوگی. تو چلیے بنا دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہماری آج کی کہانی کا نام ہے گھوسٹ فیملی. ہمارا گھر شہر کے ویران علاقے میں تھا جہاں 10 گھر چھوڑ کر ایک گھر ہوا کرتا تھا. پرانے وقتوں کے گھر بنے ہوئے تھے تو میرے دادا ابو وہ گھر چھوڑنے پر راضی نہیں تھے نہ بیچنے پر. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کہیں اور جا کر رہیں. ان کو اپنے گھر اور اس علاقے سے بہت محبت تھی تو وہ نہیں مانتے تھے. خیر دن ایسے ہی گزرتے رہے. ہمارے گھر کے پاس جو گھر تھا وہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا تو ہماری چھت بھی ان کی چھت سے ملتی تھی. لیکن جب سے ہم وہاں پر رہ رہے تھے کوئی بھی وہاں نہیں رہتا تھا. اچانک ایک دن اس گھر میں رہنے کے لیے نئے لوگ آ گئے. کیونکہ وہ ویران علاقے میں گھر تھا کسی کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہیں تھا تو ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوا. پھر ایک دن رات کو ان کی چھت پر ہمیں روشنی نظر آئی. ساری رات اس کشمکش میں گزر گئی کہ آخر کون ہے اس گھر میں. جب صبح ہوئی تو میرے ابو پودوں کو گراج میں پانی لگا رہے تھے. اس گھر کے لان میں ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا تو میرے ابو نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ یہاں پر نئے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں جی کل رات ہی ہم لوگ یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں. تو میرے ابو نے ان کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ کے گھر کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں، میرے والد صاحب، میری بیوی اور 2 بچے ہیں. میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. میرے ابو نے کہا کہ ہماری بھی سیم ایسی ہی فیملی ہے جیسے آپ کی. تو وہ مسکرائے اور گھر چلے گئے. اس کے بعد میرے والد صاحب گھر آئے تو انہوں نے میری والدہ کو بتایا کہ ایسے گھر میں ہمارے نئے ہمسائے آئے ہیں، ہماری جتنی فیملی ہے، اس لیے لائٹس آن تھیں. اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد پھر وہ انکل اپنے والد صاحب کے ساتھ میرے ابو کو گھر کے باہر ملے. تب میرے دادا جی پہلی بار ان انکل کے والد صاحب سے ملے اور اس لیے ان سب کی باتیں آپس میں ہونا شروع ہوئیں اور وہ اچھے دوست بن گئے. ایسے اکثر وہ لوگ باہر مل جایا کرتے تھے. جب تقریباً 2 ہفتے گزر گئے وہ لوگ گھر کے باہر اکٹھے ہوئے تھے. ایک دن میرے ابو نے ان سے کہا کہ کیوں نہ آپ لوگ ہمارے گھر دعوت پر آئیں. تو پہلے تو نہ جانے کیوں مگر وہ لوگ انکار کرتے رہے. اس کے بعد وہ بہت زیادہ منانے کے بعد مان گئے اور ہمارے گھر آ گئے. جس دن وہ لوگ گھر آئے تو ہم نے اچھے سے گھر سجایا، صاف ستھرا کیا اور ان کے لیے دسترخوان سجایا. وہ سب لوگ گھر آئے تھے سوائے ان کے دادا ابو کے. تو میں ان لوگوں کو بنا بتائے کھانا دینے کے لیے انکل کے گھر چلا گیا. جب کھانا دسترخوان پر رکھ دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کھانا اور انکار کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ ہمارے لیے کچھ کھانے کو مت بنائیے گا، ہم کچھ نہیں کھائیں گے، بس کچھ دیر باتیں کریں گے اور پھر چلے جائیں گے، وہ بھی آپ کے اصرار پر. دراصل ہم کھانا کھا کر ہی آئے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ تقریباً 5 منٹ بیٹھے ہوں گے کہ اتنے میں واپس گھر آ گیا. ویسے ہی برتن اٹھائے اور وہ لوگ گھبرا سے گئے اور گھر سے نکل رہے تھے. اس کے بعد ان انکل نے پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ انکل میں تو دادا ابو کو کھانا دینے گیا تھا. آپ کے گھر گیا تو وہاں پر تو وہ تھے ہی نہیں. جب میں نے ایسا کہا تو ایک دم ان کے چہرے کے ایکسپریشنز بدل گئے اور کہنے لگے کہ ابو تو گھر ہے ہی نہیں، وہ باہر کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے دروازہ نہیں کھولا. تو میرے ابو نے کہا لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے. وہ بوکھلا سے گئے اور کہنے لگے کہ ہاں ان کی دوائی لینے کے لیے گئے ہیں. خیر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد ہم سب گھر والے عجیب شک میں پڑ گئے کیونکہ ان کا رویہ تھا ہی مشکوک. اب ان انکل نے میرے ابو سے بھی ملنا بند کر دیا. نہ دونوں بزرگ آپس میں ملتے نہ کوئی بات ہوتی. اگر وہ میرے ابو کو باہر دیکھتے تو دروازہ بند کر لیتے. ایک دن میرے ابو ان کے گھر گئے تو وہ کچھ ڈر سے گئے. پھر انہوں نے بہت مشکل سے میرے ابو کو کہا کہ اندر آ جائیں. سردیوں کے دن تھے. جب میرے ابو ان کے گھر داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ واہ بھائی آپ کا گھر تو بہت گرم ہے اور آپ نے لگتا ہے کوئی پکا سسٹم لگایا ہے گرم کرنے کا.
جبکہ باہر تو کتنی سردی ہے۔ تو انکل کہنے لگے کہ ہاں جی، ہمارا گھر بہت گرم ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ابو کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے، میرے والد صاحب بھی ان کا پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ انکل بوکھلا گئے اور کہنے لگے کہ وہ ہمارے رشتہ دار کے گھر رہنے گئے ہیں۔ اس کے بعد میرے ابو نے کہا کہ بچے ضد کر رہے تھے کہ آپ کا گھر دیکھنا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ آپ سب گھر آئیں، ہمارے آپ کی دعوت کرتے ہیں۔ ہم سب ان کے گھر گئے، پر دادا ابو کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں جا سکے۔ جب ہم گئے تو ان کے گھر دسترخوان پر ایسی کھانے کی چیزیں تھیں، ایسے پکوان اور ایسے پھل جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھے اور نہ ہی ان کا ذائقہ چکھا تھا۔ بہت ہی لذیذ کھانا تھا، مگر پورا کھانا کھانے کے دوران وہ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ اس کے بعد ہم سب لوگ باتیں کرتے رہے۔ ہمارے گھر جانے کا وقت آ گیا۔ جب ہم گھر جانے لگے تو ان کی بیٹی نے میری چھوٹی بہن کو کہا، جو کہ اس کی دوست بن گئی تھی، کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، بعد میں چلی جانا۔ تو وہ دونوں کھیلنے لگیں اور ہم گھر آ گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، تقریباً ایک آدھا گھنٹہ، کہ اتنے میں میری بہن گھر آ گئی۔ لیکن وہ بالکل بدل گئی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی، نہ ہی کوئی بات کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں جیسے پتلا بن گئی ہو، ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ ہاتھ لگاتے تھے تو ڈر جاتی تھی، سوئی پڑی رونے لگتی یا چیخنے لگتی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دن تک اس کے ساتھ یہی حالات رہے۔ جب حالت تھوڑی سیریس ہو گئی تو ہم نے قاری صاحب کو بلوایا۔ انہوں نے حساب کروانے کے لیے کہا، اور جب انہوں نے حساب کیا تو انہیں پتہ چلا کہ معاملات تو اور ہیں۔ میرے ابو کو وہ انکل ملے تو انہوں نے سب کا حال پوچھا، تو میرے ابو نے بتایا کہ ایسے میری بیٹی بیمار ہے، جب سے آپ کے گھر سے واپس آئی ہے بس ساکت سے ہو کے رہ گئی ہے۔ پھر ان کے گھر سے سب نے دکھنا ہی بند کر دیا، نہ وہ انکل دکھتے، نہ ان کے ابو، نہ گھر کا کوئی فرد۔ جب قاری صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پر سایہ ہو گیا ہے اور وہ ڈر گئی ہے۔ وہ جنات برے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی دہشت بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد مزید حساب لگوایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے محلے میں اثرات ہیں۔ انہوں نے میری بہن کے گلے میں تعویذ ڈالا اور دم کر کے پانی کے چھینٹے مارے اور کہا کہ آپ کی بیٹی خود بتائے گی۔ تو میری بہن پہلے تو رونے لگی، پھر قاری صاحب نے کہا کہ بیٹا ہم سب یہاں پر ہیں، ڈرو مت، بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ وہ ایسے اس دن ان ہمسایوں کے گھر گئی، ان کی بیٹی میری اچھی دوست بن گئی تھی، لیکن جس دن ہم ان کے گھر دعوت پر گئے اور سب گھر آ گئے لیکن میں نہیں آئی، اس دن میں اس لڑکی سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور ہم دونوں کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے اچانک میری نظر شیشے پر پڑی، اور وہاں پر جب میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کمرے میں 2 شیشے تھے پر وہ دونوں میں نہیں دکھ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی اور گھر آ گئی۔ ان کو بھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ مجھے مار ہی نہ دیں، اور وہ انسان نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر اونچی اونچی رونے لگی، اور اس نے مزید بتایا کہ اس کمرے کے باہر آ کے جب اس نے دیکھا صوفے پہ اس کی امی ابو کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ باتیں کر رہے تھے لیکن ان کا وجود نہیں تھا۔ تو میں خود کو بچا کر بھاگ کر گھر آ گئی۔ اس کے بعد سب حیران ہو گئے۔ تو مولوی صاحب نے بتایا کہ ہاں آپ کی بچی سب سچ کہہ رہی ہے، وہ ہمسائے آپ کے کوئی عام فیملی نہیں بلکہ جنات کی فیملی ہے، اور وہ برے جن نہیں ہیں، لیکن انہوں نے خود کو آپ پر ظاہر اس لیے نہیں کیا کہ کہیں آپ لوگ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ وہ لوگ غائب رہنے والی زندگی گزار کر تنگ آ گئے تھے، اس لیے ایسے انسانی روپ میں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے ویران علاقہ چنا رہنے کے لیے۔ آپ لوگوں کے ساتھ وہ لوگ دل سے اچھے تھے۔ ان کے دادا ابو کا انتقال ہو گیا اس لیے وہ آپ کو نہیں دکھ رہے۔ وہ تقریباً 400 سال کے تھے، اس لیے وہ آپ کو بہانے لگا رہے تھے کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ میرے بابا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے دوبارہ اس گھر میں جا کر دیکھا تو اس گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اس کا رہن سہن اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس گھر میں کوئی بھی رونق نہیں تھی۔ جس طرح سے وہ پہلے سنورا ہوا تھا اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہ گھر ایک ویران کھنڈر میں بدل گیا۔ اب اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ بھاگتے ہوئے واپس آئے اور کہنے لگے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہ گھر کھنڈر بن گیا ہے، ایسے جیسے صدیوں سے ویران ہو۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ میں نے سچ کہا تھا، وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے، وہ اچھے جن تھے،
لیکن آپ سب پر ان کی اصلیت ظاہر ہو گئی تھی۔ حقیقت کھلنے کی وجہ سے وہ لوگ غائب ہو گئے ہیں اور وہ گھر محل سے کھنڈر بن گیا۔ وہ جن یہاں پر انسانی شکل میں رہ رہے تھے، تو ان لوگوں نے اس گھر کو آپ سب کی نظروں میں بہت خوبصورت اور آباد رکھا تھا۔ So that's it for today's video. I hope آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی تو go and subscribe my channel for more such videos and hit the bell icon تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی کہانی میں، تب تک اپنا رکھیں خیال۔ اللہ حافظ۔